جن کے ماں باپ راضی ہوتے ہیں، بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ بیٹے، بڑی خوش نصیب ہوتی ہیں وہ اولاد جن کے ماں باپ راضی ہوتے ہیں، جن کے ماں باپ آخری وقت میں اپنی اولاد کے لیے دعا دے کر کے جاتے ہیں، جن کے ماں باپ کی زبان سے اپنی اولاد کے لیے آخری وقت میں بھی دعا نکلتی ہے، بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ بیٹے، وہ بچے، وہ اولاد بڑی خوش نصیب ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ سنیں ماں باپ کی خدمت کرنے سے کیا ملتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے سے کیا ملتا ہے، صلہ کیا ملتا ہے ماں باپ کی خدمت کرنے سے۔ آج دنیا کے اندر بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہنے والوں ذرا سوچو، ماں باپ کیسے باہر سردی میں ٹھٹر رہے ہوتے ہیں۔ آج بیٹا نرم نرم گرم گرم بستروں پہ سوتا ہے، آرام سے سوتا ہے، لیکن ایک باپ ہے جس نے اپنے بیٹے کے اوپر اپنی جوانی کو قربان کر دیا، خون پسینے میں نہاتا ہوا اس کے لیے کما کر کے لاتا تھا۔ اگر ایک مرتبہ بھی اپنی زبان سے نکال دے ابو جان مجھے جوتے چاہیے، تو یہ باپ مزدور بن کر کے جائے گا ٹھیکیدار کے پاس، اگلے دن کی بھی اپنے لیے اپنے بیٹے کے لیے اگلے دن کی بھی یہ تنخواہ لے کر کے آئے گا، اگلے دن کی بھی یہ سیلری لے کر کے آئے گا، لیکن اپنے بیٹے کو جوتے لا کر کے دے گا۔ جب وہ پوچھے گا مالک بتا تو صحیح تجھے اگلے دن کی سیلری کیوں چاہیے، تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اس باپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور یہ کہتا ہے آج مجھ سے میرے بیٹے نے جوتے مانگ لیے ہیں، اگر میں اس کے لیے جوتے لے کر کے نہیں جاؤں گا تو میں کیا منہ دکھاؤں گا، اس کے سامنے کیا منہ لے کر کے جاؤں گا، میرا بیٹا کیا سوچے گا کہ میرا باپ مجھے کچھ دلاتا ہی نہیں ہے۔ ارے یہ باپ ہوتا ہے، باپ یہ اپنے بیٹے کی خاطر اگلے دن کی سیلری لے کر کے ادھار لے کر کے اپنے بچوں کی اپنے بیٹوں کی خواہشوں کو پورا کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن آج کی اولاد ہے اپنے ماں باپ کی قدر کو نہیں جانتی، اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتی، اپنے ماں باپ کے کہنے کو نہیں مانتے۔ آج کی اولاد اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے، کہتی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ جنت کی سیر کے لیے تشریف لے گئے، اور آقا نے مجھ سے فرمایا عائشہ جب میں جنت کی سیر کے لیے گیا تو جنت میں نے ایک آواز سنی، آواز کسی کے قرآن شریف کی تلاوت کرنے کی آ رہی تھی، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ جب میں نے سنا میں نے فرشتوں سے کہا فرشتوں یہ آواز کس کی ہے؟ فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ آواز حارثہ بن نعمان کی ہے، یہ حارثہ بن نعمان ہے۔ رب تبارک و تعالی کی قسم، اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرشتوں یہ تو بتاؤ ان کو یہ اعجاز کیسے ملا، جنت میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، انہیں یہ مرتبہ کیسے ملا، اتنا بڑا صلہ کیسے ملا، بتاؤ تو صحیح۔ فرشتے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ حارثہ بن نعمان ہے، جب دنیا میں تھے اپنی ماں کی خدمت کیا کرتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، آدھی رات تک اپنی ماں کی خدمت کیا کرتے تھے، اور آدھی رات رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عبادتیں کیا کرتے تھے، اور آدھی رات اپنی ماں کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو انہیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ مرتبہ عطا کیا کہ جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ رب العزت نے انہیں ان کی ماں کی خدمت کرنے کے صدقے میں انہیں یہ اعزاز عطا کر دیا ہے کہ ان کی بخشش فرما دی ہے، اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دیا ہے۔ ہاں صاحب یہ ماں باپ ہوا کرتے ہیں جن کی خدمت کرنے کے صدقے میں جنت مل جایا کرتی ہے۔
جن کی خدمت کرنے کے صدقے میں اللہ رب العزت جنت کی نعمتوں سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ یہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں، لیکن اگر ماں باپ ناراض ہیں تب تمہاری نہ عبادتیں کسی کام کی ہیں، نہ روزے کام کے ہیں، نہ حج کام کے ہیں، کوئی عبادت قبول نہیں۔ چاہے تم کتنی عبادتیں کر لو، رات کی تاریکی میں اٹھ اٹھ کر کے تم کتنی عبادتیں کر لو، یہ عبادت کسی کام کی نہیں اگر ماں باپ ناراض ہیں۔ جس کے ماں باپ ناراض ہیں، تنہائی میں جا کر کے اپنے ماں باپ سے جا کر کے صرف ایک مرتبہ جا کر کے بول دینا ماں یا باپ بول دینا، بڑا نرم دل ہوتا ہے۔ کتنے ہی غصے میں ہو معاف کر دیں گے۔ یہ ماں باپ ہوتے ہیں، ان کو راضی کر لو۔ یہ راضی ہیں تو رسول اللہ راضی ہیں، جب رسول اللہ راضی تو اللہ راضی، اور جب یہ سب راضی ہوں گے تو پھر دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ آؤ سنیں ماں باپ کی خدمت کرنے کے صدقے میں کیا ملتا ہے۔ ایک صحابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے ہیں، آ کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا احی والداک، کہ تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ میرے ماں باپ زندہ ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا توجہ کرنا، رب تبارک و تعالیٰ کی قسم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا او جوان سن سن، تو جہاد میں مت جا، تجھے جہاد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جا اپنے گھر پلٹ جا، اپنے ماں باپ کی خدمت کر لے، رب تبارک و تعالیٰ تجھے ماں باپ کی خدمت کرنے کے صدقے میں جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ماں باپ کی خدمت کر لے جا کر کے، رب تبارک و تعالیٰ تجھے ماں باپ کی خدمت کرنے کے صلے میں جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کسی کو پتا چلا مدینے میں کوئی ایسا شخص آیا ہے کہ وہ راضی ہو جاتا ہے تو خدا راضی ہو جاتا ہے، وہ راضی ہو جاتا ہے تو خدا راضی ہو جاتا ہے۔ ایک نوجوان یہ سن کر کے کئی دن تک سفر طے کر کے آیا مدینہ شریف، مدینہ شریف میں آیا، پتہ چلا ان کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ اس کو پتہ چلا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب پہنچا، پہنچ کر کے سلام عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ راضی ہو جاتے ہیں تو خدا راضی ہو جایا کرتا ہے، آپ راضی تو خدا راضی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذرا یہ تو بتائیں آپ راضی کیسے ہوں گے؟ میں کیا کام کروں جس سے آپ راضی ہو جائیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ جوان نے کہا جی یا رسول اللہ میرے ماں باپ زندہ ہیں، ابھی حیات ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا او جوان سن سن، تجھے میری بارگاہ میں رہ کر خدمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جا اپنے گھر پلٹ جا اور اپنے ماں باپ کی خدمت کر لے۔ جب تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا تو میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا، اور جب میں راضی ہو جاؤں گا تو خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ جہاں میں راضی ہوں گا ادھر خدا راضی ہوگا، اور پھر تجھے ماں باپ کی خدمت کرنے کے سلے میں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔